السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد خان اور صنم سعید کی نئی ویب سیریز برزخ میں ہوا کیا ہے کہ جس کے بعد تمام تر لوگوں کی پاکستان میں ہو یا پھر بھارت سے ان کا تعلق ہو یا کسی دنیا کے خطے میں ہو، ان کی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ شوبز کے لوگ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو برزخ ہوں اکثریت کو معلوم ہی ہے کہ جو اصطلاح ہے، لفظ برزخ ہے، عالم ارواح، تو کانسیپٹ اس کا جو ہے وہ روحوں کا مسکن ہے۔ اب ایسی چیزیں جب بنائی جاتی ہیں اور ان میں جب وہ ویگ اور وہ جو تھیوری ہوتی ہے کریٹیوٹی کی تھیوری، کہ کریٹیوٹی کو کبھی بھی پرفیکشن پہ نہیں لایا جاتا، ظاہر ہے اس میں 95%، 96% بنانے کے بعد 4-5%، 8-10% ادھورا چھوڑا جاتا ہے، سو دیٹ اٹ بیکمس اے پارٹ آف دا ڈسکشن، ٹاک آف دا ٹاؤن، اور اس پر بات ہو۔ کبھی بھی آپ اس کو پرفیکٹ نہیں کرتے یہ، اور اچھا پرفیکٹ کوئی بھی چیز ہوتی بھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اکملیت جس کو حاصل ہے۔ تو برزخ جو ہے اس اصطلاح سے تو ہم سب کے سب واقف ہیں، روحوں کا مسکن۔ تو وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایسی نظمیں وغیرہ یا ایسی چیزیں جن میں ایک بڑی ویگ سی لینگویج ہوتی ہے اور جسموں سے پرے روحوں کا ملاپ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو اکثر ملتی ہیں ایسے لوگوں میں جنہیں ہم اپنی سوسائٹی میں اب لبرل کہتے ہیں، آزاد کہتے ہیں، آزاد خیال کہتے، روشن خیال کہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ جو تاریک ترین حرکتیں ہیں، اس کو یہ جو ہم نے روشن خیالی کا نام دیا ہے، یہ کوئی عجیب مذاق کیا ہے ہم لوگوں نے، اور یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو، جدت کے نام پہ ولگرزم کو، ولگیرٹی کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ روشن خیالی۔ ولگیرٹی ہمارے ہاں روشن خیالی بن گئی ہے۔ یہ بڑا کام ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہے۔ اب برزخ یہ کوئی 19 جولائی غالباً جو اس کی ریلیز ڈیٹ تھی، زی والوں کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے شاید یہ ریلیز ہوئی، اور ساتھ میں یہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے جی۔ اب میں نے جب کل اس کو پہلی بار دیکھا کہ وہ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، مختلف جگہوں پر یہ زیادہ ڈسکس ہونے لگی، تو میں نے کہا دیکھیں کہ اس میں ہے کیا کہ اتنا زیادہ اس پر شور ہے۔ تو اس کا ٹریلر نظر سے گزرا۔ اب اس ٹریلر کو جب جا کے دیکھا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اس پر یہ بات کر رہے تھے کہ زندگی گلزار ہے ایک ڈرامہ ہمارے ہاں بنا تھا، غالباً عمیرہ احمد صاحبہ کے ناول پر بیسڈ۔ اس میں صنم سعید اور فواد یہ مرکزی کردار تھے، ہیرو ہیروئن تھے۔ صحیح۔ تو برزخ کے بارے میں لوگوں نے کمنٹ کر کے کہا ہوا تھا کہ فواد خان اور صنم سعید اتنے بڑے پروجیکٹ زندگی گلزار ہے کے بعد پہلی بار ایک ساتھ، لیکن پھر آپ نے مجھے کچھ بہت مختلف بتایا ہے۔ بالکل ایک ساتھ ہیں، لیکن بہن بھائی کا رول ہے اس اچھا، ان کا بہن بھائی کا سیریز رول میں۔ ہے، اوکے، یہ ہیرو ہیروئن نہیں ہے اس میں؟ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک، تو مجھے لگا کہ ایک ایز اے کپل موجود ہے۔ نہیں، ایز اے کپل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو اس کا وہ دیکھا ٹریلر، اس میں ایک سین تھا اور کچھ چیزیں تھیں جن میں بچوں کا استعمال کیا گیا، اور وہ چیزیں جو ایڈلٹس کے کانٹینٹ میں آتی ہیں، ان چیزوں کو ان بچوں کے ذریعے ڈسکس کروایا گیا، ان پر کمنٹس تھے اور یہ سب چیزیں تھیں، تو بڑا عجیب ہوتا نا، آپ کو ایک بار ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا ہے، کراہت آ رہی ہے اس سے، مطلب یہ تو گندا ہے، غلیظ ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کچھ اس طرح کا کانٹینٹ تھا، اور میں نے کہا پھر اس کو مزید جب سامنے آئیں گی چیزیں تب دیکھا جائے گا، لیکن میں نے نیچے کمنٹس پڑھنے میں زیادہ وقت گزارا۔ اس 1.5-2 منٹ کا ٹریلر تھا، اس کو نہیں دیکھا میں نے پوری طرح سے، میں نیچے کمنٹس پڑھنے لگا۔ انڈین ویورز جو ہیں انہوں نے بھی کافی کمنٹ کیے، پاکستانیوں نے بھی کافی کمنٹ کیے ہوئے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ڈسکریج کیا ہوا تھا۔ اب آپ بتائیں۔ اور ایک فیشن ڈیزائنر ہے ماریا بھی، آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ ہاں، وہ اچھا، وہ تو اس چیز پر بہت زیادہ آواز اٹھاتی ہیں، LGBTQ پر، غیر فطری تعلق پر، اور غیر فطری تعلق کو پاکستان میں عام کرنے کی کوششوں پر بہت آواز اٹھاتی ہیں، اور وہ اپنی انڈسٹری کے لوگوں کے خلاف بھی آواز اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ویب سیریز میں نہ صرف شادی سے پہلے مرد اور خاتون میں جنسی تعلق کو عام دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ اس میں جو بچے ہیں، بچوں کو بھی جنسیت اور فحش عمل کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اچھا یہ کچھ چیزیں میں نے بتایا نا کہ مطلب کراہت آ رہی تھی ٹھیک. اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ اس ویب سیریز میں قوم لوط یعنی ہم جنس پرستی کے قبیح فعل کو بھی نارمل اور سحر انگیز کے طور پر دکھایا گیا ہے. صحیح, یہ میں اس لیے وہ جو ارواح روحوں کا اور وہ سب جو میں بات کر رہا تھا آپ سے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں جادو ٹونا ہے اور دیگر ایسے فعل بھی اچھے کام کے طور پر دکھائے گئے ہیں جنہیں پاکستانی سماج اور مذہب اسلام میں ممنوع اور برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ زی زندگی پہ چل رہی ہے انڈین پلیٹ فارم پہ تو یہ ان کی بنائی ہوئی ہے, ان کی ڈائریکشن کی چیز ہے, یہ بنائی ہوئی ہمارے ہاں کی ہے. بالکل. اس میں جو ہمارے ہاں کے شمالی علاقہ جات ہیں ان کو شوٹ کیا گیا ہے, ان کو دکھایا گیا ہے, اور یہ کچھ لوگوں کی کہانی ہے. اب اس میں کچھ ایسے مناظر بھی رومانس کے نام پہ شوٹ کیے گئے ہیں جو اسٹلز کی شکل میں بڑے وائرل ہو رہے ہیں, اور وہ ہم جنس پرستی پر اس فلم کا, اس ویب سیریز کا جو کانٹینٹ ہے وہ اکساتا ہے. یہ ایک عام صارف سوشل میڈیا پر آ کر مسلسل کہہ رہا ہے. اب وہ جو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ والے دوست ہیں جو ظاہر ہے کہ اسلامک کانٹینٹ بناتے ہیں, ڈائریکٹر ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, عاصم عباسی صاحب, انہوں نے اس کا باقاعدہ دفاع کیا. جب لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کیوں شیئر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا یہ نہ کریں, آپ اس کو دیکھیں ہی نہ. تو یہ کیا منطق ہے کہ آپ نے بنائی ہے, آپ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں دیکھیں بھی نہ. اچھا دیکھیے بات یہ نا کہ وہ the choice is yours والی بات ہے کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے نہ دیکھیں. لیکن اگین ایک ہے آپ کا وہ کام جو جس طرح علی سیٹھی, نجم سیٹھی کے بیٹے, ان کے ساتھ وہ کیا نام ہے, کون سے تور ہیں وہ, سلمان تور, ان کی پینٹنگز ہیں یا ان کی پینٹنگز میں نظر آنے والے خیالات ہیں, مخصوص خیالات. اچھا ہاں مخصوص خیالات, وہ ہیں جو آرٹ گیلری میں کوئی چلا گیا اور جانے کے بعد وہاں اس نے دیکھ لیے, اور ایبسٹریکٹ ہے. اب اس ایبسٹریکٹ پر اس شخص کی اپنی ایک اپروچ ہے, تھاٹ ہے, وہ اس کو کنسیو کیسے کرے گا. صحیح ہے. یہ جو کام ہے, اچھا وہ بھی متنازع کام تو متنازع ہے ظاہر ہے, لیکن یہ جو کام ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب آپ کچھ بھی بنا دیں, اس کا مطلب ہے, اور جو کچھ بھی بنا دیا جائے وہ چلنا بھی شروع ہو جائے. اب ہمارے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے نا ادارہ پیمرا, تو وہ ڈیل کرتا ہے نیوز سے, انٹرٹینمنٹ چینل سے, جو ٹیلی ویژن ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے اس سے متعلق, سینسر بورڈ ہے جو فلم کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزوں سے ڈیل کرے, اور کیا پرمیسیبل ہے کیا پرمیسیبل نہیں ہے اس کو چیک کرے. ہمارے یہاں کچھ صحافیوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ کام کیے ہیں. جیسے ہمارے ایک صحافی ہیں, انہوں نے ویڈیوز میں اس طرح کے دعوے کیے ہیں کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھا, وزیر اعظم ہاؤس کے 4تھے فلور پہ ایک بے لباس لڑکی بھاگ رہی تھی, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یوں تھا اور فلانا تھا, اور وہ لڑکی 4تھے فلور سے درمیان میں وہ جو نیچے تک کا ایریا ہے وہاں کہیں سیڑھیوں کے پاس سے کود گئی, اس نے خودکشی کر لی اسی بے لباسی کے عالم میں. اب یہ دعویٰ کس کے بارے میں کیا رہا ہے, وزیر اعظم آفس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہائی سیکیورٹی زون ہوتا ہے, ہاؤس بھی نہیں, سیکریٹریٹ جو ہے, وزیر اعظم سیکریٹریٹ جو ہے, آفس جو ہے, وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب بندہ پوچھے کہ آپ چھپکلی ہیں, آپ وہاں اس 4تھے فلور پہ جو پلر ہیں جہاں نیچے تک ہے وہاں کسی جگہ سے چپکے ہوئے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے. تو ایک پرمیسیبل چیز ہونی چاہیے کہ اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, خبر کے نام پر بھی. یہ ناقابل یقین بات ہے نا, اس کو تو کون کہہ سکتا ہے, وہاں ایجنسیز موجود ہوتی ہیں. ہاں, پھر اس کے بعد آپ اگلا کام کیا کرتے ہیں, آپ اگلا کام کرتے ہیں کہ ایک خاتون, ظاہر ہے کہ وہ نشانہ بنی ہوئی نا, ایک خاتون, انہوں نے اپنے آپ کو لباس سے محروم کیا نعوذ باللہ, اور اس کے بعد وہ مصلی پر اور وہ رخ قبلے کی طرف یا نہیں اور کچھ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو باقاعدہ طور پر اپلوڈ کیا ہوا یوٹیوب پر, اس پر بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح سے ایک صاحب ہیں گڑ والی سرکار. اب وہ جو گڑ والی سرکار ہے, وہ پوڑی والی سرکار بھی تو ہیں, ہاں وہ گڑ والی جو سرکار ہے اس نے ویڈیو کی ہوئی ہے کہ جی وہ ایسا والا جادو, اتنا والا جادو
اور ایسے اور لباس سے مطلب یہ تمام کے تمام وہ لوگ نا لباس سے محروم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا کام ہو یا یہ جو کام ہے برزخ والا یا اس طرح کی اور چیزیں, ایک پرمیسیبل چیز ہے کہ یہاں تک آپ انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ, نیوز کانٹینٹ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں, اور اس سے آگے اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ حکومت کے بارے میں ہو, اپوزیشن کے بارے میں ہو, میں یہ کہتا ہوں کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں, کسی بھی, وہ وزیر اعظم ہو یا وہ ایک عدد موچی ہو, مطلب موچی تو خیر وزیر اعظم سے بڑی چیز ہوتا ہے, القاسب و حبیب اللہ, ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے, تو موچی تو وزیر اعظم سے بھی بڑی چیز ہوتا ہے. وہ ایک کوئی بھی شخص ہو, ایک انتہائی عام آدمی, تو پر یعنی اتھارٹی خود حرکت میں آئے, وہ شخص شکایت لے کر جاتا یا نہیں جاتا, تو اتھارٹی حرکت میں آئے, اور حرکت میں آنے کے بعد لوگ رپورٹ کریں, اس اتھارٹی کو ٹیگ کریں, اور وہ اتھارٹی بتائے کہ اس کا کیا کیا جانا چاہیے, ثبوت دیجیے ہمیں اس چیز کا. اس کا کیا ابھی جو برزخ ہے, مطلب یہ آپ اس سوسائٹی میں جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اس کا مذہب اسلام, یہ کوئی سیکولر ملک نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر وہی اگین کوئی اتھارٹی ہو جو پرمیسیبل کے حوالے سے بات کرے. یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں علماء کرام وہ کیسے آئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, فوراً حرکت میں آئے, اور یہ جو فتویٰ دیا گیا تھا اچھا کام تھا. اس کے بعد ایک بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف والے بات کرتے رہے, کوئی نہیں بولا. پھر اسلامی نظریاتی کاؤنسل جو ہے, ان کے راغب نعیمی صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا کہ جی سوشل میڈیا پہ یہ چیز ڈسکس نہیں کریں, فیصلہ جو ہے وہ علماء کرام اور سائنس کرے گی. مطلب مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے اس سے پہلے یہ درخواست ہو رہی تھی کہ آپ اس پر رائے دے دیں, آپ نہیں دے رہے تھے, اور جیسے ہی یہ کیس بھی فارغ ہو گیا تو اس کے بعد آپ آ گئے. اب یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب والا کام تھا, مطلب آپ سے مسلسل درخواست کی جاتی رہی, آپ لوگ نہیں بولے. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک ایسی اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ کریں اور خود اس میں رول پلے کریں پرو ایکٹیو, کہ یار یہ ہونا چاہیے. یہ جو کچھ چیزیں ہیں کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ویسے آپ نے سوشل میڈیا پہ تو لگایا ہوا ہے محدود بین. ہاں, مطلب آج بھی اتھارٹیز جو ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے عدالت کو کہ ایکس جو ہے اس پر ایک اکاؤنٹ بین کرنا پاسبل نہیں ہے, ایک اکاؤنٹ کی چیزیں بین کرنا پاسبل نہیں ہے, تو ہم ایکس بین کر کے بیٹھ گئے ہیں. اسی طرح سے مختلف لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے, تو ہم اکاؤنٹ پورا کا پورا جو ہے وہ پورا کا پورا پلیٹ فارم بین کریں گے. تو جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کی ریڈ لائن ایجنسیز ہیں, آپ کی ریڈ لائن اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی ریڈ لائن فوج ہے, ادارے ہیں, ان کی شخصیات ہیں, تو بھائی اتنی ہی کم از کم امپورٹنس دے دیں مذہب کو, اتنی ہی کم از کم امپورٹنس دے دیں ویلیوز کو, اتنی ہی کم از کم امپورٹنس دے دیں کہ ہمارے ہاں دین میں کیا پرمیسیبل ہے کیا پرمیسیبل نہیں ہے. ہم نے تو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس کو زندہ لوگوں کے لیے, زندہ لوگوں کا ملک, ان کے رہنے کے قابل رہنے دیں, اس کو برزخ نہ بنائیں. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.